واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ اور اس کتاب میں اے نبی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی بیان کیجیے، وہ بڑے ہی وعدے کے سچے تھے اور تھے بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے، اور تھے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے تھے۔ اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بیان ہو رہا ہے۔ آپ سارے حجاز کے باپ ہیں، جو نظر اللہ تعالیٰ کے نام کی مانتے تھے، جو عبادت کرنے کا ارادہ کرتے تھے پوری ہی کرتے تھے، ہر حق ادا کرتے تھے، ہر وعدے کی وفا کرتے تھے۔ ایک شخص سے وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ آپ کو ملوں گا، وہاں آپ آ جانا۔ حسب وعدہ اسماعیل علیہ السلام وہاں گئے، لیکن وہ شخص نہیں آیا تھا۔ آپ اس کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ ایک دن رات پورا گزر گیا۔ اب اس شخص کو یاد آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ آپ وہیں انتظار میں ہیں۔ پوچھا کہ کیا آپ کل سے یہی ہیں؟ آپ نے فرمایا جب وعدہ ہو چکا تھا تو پھر میں آپ کے آئے بغیر کیسے ہٹ سکتا تھا؟ اس نے معذرت کی کہ میں بالکل بھول گیا تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی انتظار میں ہی آپ کو 1 سال کامل گزر چکا تھا، واللہ عالم۔ ابن شوذب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہیں مکان کر لیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس وعدے کا ذکر ہے جو آپ نے بوقت ذبح کیا تھا کہ اے میرے ابا ابراہیم، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ فی الواقع آپ نے وعدے کی وفا کی اور صبر و سحر سے کام لیا۔ وعدے کی وفا نیک کام ہے اور وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے۔ قرآن کریم میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ایمان والو وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات نہایت ہی غضبناکی کی ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور صحیح بخاری نیز مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے، منافق شخص کی 3 نشانیاں ہیں: باتوں میں جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت۔ ان آفتوں سے مومن الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ یہی وعدے کی سچائی اسماعیل علیہ السلام میں تھی، اور یہی پاک صفت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی۔ کبھی کسی سے وعدے کا خلاف آپ نے نہیں کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کی سچی کی، اور جو وعدہ انہوں نے مجھ سے کیا پورا کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت نبوی پر قدم رکھتے ہی اعلان کر دیا کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہو میں اس کے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا قرض ہو میں اس کی ادائیگی کے لیے موجود ہوں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں 3 لپیں بھر کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جب بحرین کا مال آیا تو آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کو بلوا کر فرمایا، لو لپ بھر لو۔ آپ کی لپ میں 500 درہم آئے۔ حکم دیا کہ 3 لپوں کے 1500 درہم لے لو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا رسول و نبی ہونا بیان فرمایا، حالانکہ اسحاق علیہ السلام کا صرف نبی ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام پر ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پسند فرمایا۔ پھر آپ کی مزید تعریف بیان ہو رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صابر تھے اور اپنے گھرانے کو بھی یہی حکم فرماتے رہتے تھے۔ یہی فرمان اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا رہیے۔ اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، الآیات، یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جہاں عذاب کرنے والے فرشتے رحم سے خالی، زور آور اور بڑے سخت ہیں۔ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ خلاف کریں، بلکہ جو ان سے کہا گیا کہ اسی کی تابعداری میں مشغول ہیں۔ پس مسلمانوں کو حکم الہی ہو رہا ہے کہ اپنے گھر بار کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی ہدایت کرتے رہیں
گناہوں سے روکتے رہیں، یوں ہی بے تعلیم نہ چھوڑیں کہ وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں۔ چنانچہ سنن نبی داؤد نے سنن نسائی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس مرد پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جو رات تہجد پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی چھڑک کر اسے نیند سے بیدار کرتا ہے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا ڈالتی ہے۔ سنن نبی داؤد سنن نسائی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں 2 رکعت بھی نماز کی ادائیگی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں دونوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، اور اے نبی اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے انہیں بلند مکان پر اٹھا لیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ ادریس علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے کا ذکر۔ ادریس علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، آپ کو ہم نے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ صحیح حدیث کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ چوتھے آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب الاحبار رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ادریس علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ کل اولاد آدم کے اعمال کے برابر صرف آپ کے نیک اعمال میں اپنی طرف ہر روز چڑھاتا ہوں۔ اس پر آپ کو خیال آیا کہ آپ عمل میں اور سبقت کریں۔ جب آپ کے پاس آپ کا دوست فرشتہ آیا تو آپ نے اس سے ذکر کیا کہ میرے پاس یوں وحی آئی ہے، اب تم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری موت میں تاخیر کریں تو میں نیک اعمال میں اور بڑھ جاؤں۔ اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان پر چڑھا دیا۔ جب چوتھے آسمان پر آپ پہنچے تو ملک الموت کو دیکھا۔ فرشتے نے آپ سے ادریس علیہ السلام کی بابت سفارش کی تو ملک الموت نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہ ہیں میرے بازو پر بیٹھے ہوئے۔ ملک الموت نے فرمایا سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں فکر مند تھا کہ وہ زمین پر اور مجھے یہاں اس آسمان پر ان کی روح کے قبض کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ چنانچہ اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ ہیں اس آیت کے معنی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کعب رحمہ اللہ کا یہ بیان اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کے بعض میں نکارت بھی ہے، واللہ اعلم۔ یہی روایت اور سند سے ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بذریعے اس فرشتے کے پوچھوایا تھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے، اور روایت میں ہے کہ فرشتے کے اس سوال پر ملک الموت نے جواب دیا کہ میں دیکھ لوں۔ دیکھ کر فرمایا صرف ایک آنکھ کی پلک کے برابر۔ اب جو فرشتہ اپنے پر تلے دیکھتا ہے تو ادریس علیہ السلام کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام درزی تھے، سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے۔ شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے۔ مجاہد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام آسمانوں پر چڑھا لیے گئے، آپ مرے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بے موت اٹھا لیے گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بروایت عوفی مروی ہے کہ چھٹے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور وہیں انتقال فرما گئے۔ حسن وغیرہ رحمہم اللہ کہتے ہیں بلند مکان سے مراد جنت ہے، واللہ اعلم۔